بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں کسی علاقے پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش ثمر آور نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤ۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت دینے پر آمادہ ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم از کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اس کے حاشیہ نشینوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی ہی عرصے میں اس جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کو کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ الغرض سلطان اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف گیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے تعمیر کیا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے وزیر سے کہا، میں حیران ہوں، اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لا کر ڈالے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یہاں یوں اس محل کی دیوار بن گئی۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا اور جب لکڑیاں یہاں پہنچی تو وہ یہاں رک گئی اور پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے اور پھول کے بیج یہاں کیاریوں میں آ کر پھلنے پھولنے لگے اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور سے قہقہا لگایا اور کہا، یا تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا؟ کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا کہ مٹی اور گارا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور ایک محل اچانک ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں، جب ایک محل خود بخود وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات، معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہے، تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، نباتات، جمادات اور اونچے پہاڑ خود کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ اسی طرح کوئی بھی بت یا کوئی اور چیز سوائے خالق قادر کے اس دنیا کو کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتا تھا۔